احمد ولی خان صاحب، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کچھ آپ کی تقریر کے کلپس سنواؤں اور پھر انہی میں سے آپ سے سوالات کروں۔ سنیے جی، احمد ولی خان صاحب جو ہیں وہ کسی پرائی لڑائی کا ذکر کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ آج کیوں ہم زبردستی ایک پرائی لڑائی میں گھس رہے ہیں؟ جوڈیشری کو پرابلم تھا مسنگ پرسن سے، وہ تکلیف ایوانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ جب ایسے کردار اور ایسے تکالیف ایوانوں سے اٹھیں گی تو پراکسی بولا جائے گا، کیوں نہ بولا جائے؟ اور جو پراکسی نہیں ہوتے ان کو 100 دفعہ پراکسی بولا جائے، ان کو تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ ہمیں 1000 دفعہ غدار بولا جائے، ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پراکسی کو پراکسی بولیں گے تو تکلیف ہوگی۔ اگر پراکسی کو پراکسی بولیں گے تو تکلیف ہوگی، تو یہ کس پراکسی کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ ایک ہو تو ہم بات کریں میر صاحب۔ اچھا، پاکستان is full of proxies۔ اچھا، اور وہ اب اتنے زیادہ ہو گئے کہ میرے خیال میں اوریجنلز بہت کم رہ گئے ہیں اور پراکسیز بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو آپ تقریر جو تھی آپ سینٹ کے فلور پہ جو کر رہے تھے تو اس میں آپ پرائی لڑائی کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ جی میر صاحب، شکریہ۔ دیکھیں، اس کو ذرا بنیاد سے ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور یہ شروع وہاں سے ہوا جب کشمیر میں لوگ نکلے اور کشمیر میں لوگ اپنے حق کے لیے نکلے، اور ادھر سے ایک بندے کو اٹھا لیا گیا۔ ہاں، احمد فراد، وہ اٹھ گیا۔ پہلے تو اس پہ بھی ہمارا آبویسلی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب کچھ سلیکٹیو ہوتا ہے، تو احمد فراز کی قسمت اچھی ہے، اس پہ دنیا بول رہی ہے۔ اس طرح 1000 احمد فراز 10 سالوں سے، احمد فراد 1000 احمد فراد 10 سالوں سے غائب ہے، ان کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ بات شروع ہوئی وہاں سے، اور جب عدلیہ کو بات پہنچتی ہے تو عدلیہ میرے خیال میں یہ بات تلخ اسی لیے کرتی ہے کہ جو بندہ مسنگ ہے اس کو پیش کیا جائے۔ بات تو یہ ہے نا۔ اب میر صاحب وہ مسنگ پرسن والا چیز پیچھے چلا گیا، ادھر سے وہ جج صاحب کے اس بیان کے بعد، اب پراکسیز تو نہیں کہوں گا، مجھے برا لگے گا، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے ممبرز جن کے یا پرانی تلخیہ تھی، پرانا کہیں ان کو بین کیا تھا، کہیں 5 سال کی پابندی لگائی گئی تھی، ان کو اپنا وہ زور نکالنا تھا، اور کچھ تو آپ کے سامنے ہیں، وہ تو ہاتھ میں جوتے پھر لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مثال اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو تکلیف ادھر ہوئی، اور پھر جب میں نے کہا کہ پھر اجلاس بلایا گیا، اور آپ یقین کریں اجلاس کے جو ہمیں وہ دیا گیا تو اس میں کچھ بھی اس کا ذکر نہیں تھا کہ بھئی جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ ایجنڈے میں ذکر نہیں تھا، ایجنڈے میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جج صاحب نے ریمارکس دیے ہیں، اور ہم نے جج جوڈیشری اور فوج کی جو اب آپس کی جو بات ہے، اور مسنگ پرسن کی تو پھر بات ہی نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ 2 دن جو سینٹ کا اجلاس چلا اس میں مسنگ پرسن جو ہے احمد فراد، اس کی تو ذکر بھی نہیں ہوا کہ بھئی اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا کہ جی کہ اجلاس کے ایجنڈا میں تو اور آئٹمز ہیں، لیکن چلیں ادھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ کا اجلاس اس لیے بلایا گیا ہے کیونکہ ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے بات ہوگی تو پھر تو بلایا جائے گا۔ تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اگر بات کروں گا اور ادھر تو مجھے تو جج تو انہیں عدالت میں بلائے گا، اور پارلیمنٹ میں بول لے، کوئی نہیں بلا سکتا۔ یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے یہ پارلیمنٹ کو یہ وقار دیا ہے جس کا غلط اب استعمال ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پارلیمان کو اس سے باہر رہنا چاہیے، بلکہ پارلیمنٹ کو جوڈیشری سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، پارلیمنٹ کو ایک ادارے سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ پارلیمنٹ سب سے باوقار ہے۔ پارلیمنٹ کو جوڈیشری کو بھی اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو فوج کو بھی اپنے بچے کی طرح، نہ کہ اپنے باپ کی طرح۔ اور پارلیمنٹ اپنے والد کا کردار ادا کرتے ہوئے ہر ادارے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور اگر ایک ادارہ ایک اچھی حرکت پہ چلا گیا ہے، وہ مسنگ پرسن کا پوچھ رہے، ہم پارلیمان سے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ لہٰذا میں نے کہا کہ اس پرائی لڑائی میں جو لڑائی مسنگ پرسن سے شروع ہوئی، جج عدلیہ تک پہنچی، اور عدلیہ نے ایک سیکٹر کمانڈر کا نام لیا، اور وہاں سے وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ مارا ایک کو، لگی دوسرے کو، وہ چیز چلتے چلتے پارلیمان۔ اچھا، آپ کی تقریر تھی جو کل، وہ میوٹ کیوں ہو رہی تھی؟ بدقسمتی سینسرستان میں ہم رہ رہے ہیں، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ سینسرستان ہے۔ اچھا، اور ادھر زوراور کو سچ سننے کی بھی عادت ہے۔ لیکن اگر پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے ایک ممبر کی تقریر جو ہے وہ اگر سینسر ہو رہی ہے یا میوٹ ہو رہی ہے تو یہ آپ کے پریویلیج جو ہے آپ کا
استحقاق ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ مکمل. میں سینٹ میں بھی اس کے بارے میں جو بھی کر سکتا ہوں میں کروں گا، اور میں یہ آپ کے ذریعے پورے قوم کو یہ بات ڈالنا چاہ رہا ہوں، اور میں اپنے سینٹ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ بات کروں گا کہ میں ایز اے پرسن، ٹھیک ہے ایمل ولی از نتھنگ، لیکن سینٹ میں ایک سینیٹر ایک بات کر رہا ہے، وہ بات ایسے بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی گالم گلوچ ہے، اس میں کوئی خدا نخواستہ بلو دا بیلٹ بات ہے، آئین اور قانون کے مطابق ایک بات ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ چیئرمین ایکسپنج کر رہا ہو. اس کے باوجود میوٹ کرنا تو چھوڑ دیں کہ جو سرکاری ٹی وی پہ دکھا کہ میوٹ بار بار ہوا ہے، ریکارڈ سے میری باتیں نکالی گئی ہیں. اس سے بڑا استحقاق یہ ہوا ہے، ریکارڈ سے نکال دی، ریکارڈ جو ہمیں سینٹ کے اندر سے جو ایک لنک ملا ہے. آبویسلی ہر سینیٹر کا ہر تقریر آپ کو اس کی کاروائی آپ کو ملتی ہے، جو ہمیں سینٹ سے ریکارڈ سے جو ملا ہے اس سے بھی باتیں نکالی ہوئی ہیں. تو اس سے بڑا استحقاق کیا ہو سکتا؟ اچھا، آپ نے اپنے آپ کو غدار ابن غدار پتہ نہیں کیا کہا رہا، سنیں کیا کہہ رہے تھے. میں اس ملک میں غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں. اس اجلاس کو خاص اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہم اس ایوان سے عدلیہ کو اور ججز کو جواب کلامی کریں. یہ معزز پارلیمان استعمال ہو رہا ہے، اور جو استعمال کر رہے ہیں ہر طرف کو اس کی بات تو نہیں ہوئی. اس ماحول میں جو بینیفیشریز دکھ رہے ہیں یہ کل بدقسمتی سے بینیفیشریز نہیں تھے، اور آج جو گلے کر رہے ہیں رول آف دا لا سے، وہ الحمدللہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ کل بینیفیشریز تھے. اچھا، اب یہ ریکارڈ سے نکالا کہ نہیں نکالا غدار ابن غدار نہیں، یہ تو نہیں نکالتے. اچھا، یہ نہیں نکالتے. یہ نہیں نکالتے. اچھا، کیوں آپ کیوں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو غدار ابن غدار کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا ہوں، اور میں 37 سال ایسے ملک میں زندگی گزاری ہے جس ملک نے یا جس ریاست نے میرے والد کو، میرے دادا کو اور میرے پردادا کو، 3 نسلوں کو اپنے اپنے وقت میں غدار بنانے کی کوشش کی، غدار ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی. اگر نہیں تو میڈیا ٹرائل اور یہ جو ریاستی ہتھ کنڈے ہیں اس کو تو کبھی چھوڑا نہیں. ہم تو اس ملک میں، اگر آج بھی آپ امیر صاحب آپ تو چلیں اسلام آباد میں زندگی گزاری، اور اتنا اگر آپ آج جا کے کسی پنجاب میں کسی عام بندے جو اتنی نالج رکھتا ہو سیاست کے بارے میں، اس کو ہمارے بارے میں پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا جی یہ تو غدار ہے. وہ جو اس ریاست نے ہمیں یہ غدار کا تصور نہیں، دیا ہے. اور لیکن فیکٹس آر ڈیفرنٹ. ہماری جو ریاست ہے اس کا جو باپ تھا، بابا قوم، فادر آف دی نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ تو 1948 میں پشاور آئے تو وہ تو خان عبد الغفار خان سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، آپ کے مرکز جانا چاہ رہے تھے. جی یہ بھی ایک حقیقت ہے. دیکھیں اصل میں جو باتیں ہوتی ہیں پاکستان میں ہسٹری بھی زورور کے ہاتھوں میں، اور کل میں نے سینٹ کے فلور پہ بھی یہ کہا کہ بدقسمتی سے جو مشرت علوم ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ سب جھوٹ پہ بنیاد پہ ہے، اور ہم وہی جھوٹ پورے بچوں کو، پورے قوم کو، پوری قومیتوں کو کبھی کہتے ہیں یکساں نظام لائیں، یکساں کتاب لائیں. ہم وہی جھوٹ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو پھیلائیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسل یا ہمارے جو قوم ہے یہ کوئی ترقی کرے گا. ہماری تو دیکھیں جو سب ہے وہ جھوٹ کی بنیاد. کیا یہ درست ہے کہ باچا خان نے 1948 میں جب وہ قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے، ممبر تو پہلے سے تھے لیکن جب پاکستان بنا تو انہوں نے تو پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا تھا؟ انہوں نے جی بالکل حلف اٹھایا تھا، اور یہ آن ریکارڈ ہے نا، کیونکہ پارلیمان کی باتیں آن ریکارڈ ہوتی ہے. انہوں نے حلف اٹھایا، اور انہوں نے اس حلف میں کہا کہ جی بالکل ہم تقسیم ہندوستان کے خلاف تھے، ہم ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، لیکن اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. یہ اب حقیقت ہے، پاکستان ایک حقیقت ہے جو اب ہمارے سامنے پڑا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مل کر آگے بڑھائیں، اور اس پاکستان سے انہوں نے وہی توقع کی جو آج تک ہم چاہ رہے ہیں کہ ادھر جتنے بھی قومیتیں ہیں وہ آزادانہ زندگی گزاریں، وہ وفاق کی طرف، ہم ایک وفاق ہوں لیکن ہمارا سب اختیار جو صوبائی خود مختاری کی بنیاد ہے. انہوں نے اس تقریر میں وہ مائنڈ سیٹ دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس تقریر کے کتنے دن بعد باچا خان جیل چلے گئے. اچھا، لیکن جو غوث بخش بزنجو صاحب کی جو ایک کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1971 میں باچا خان کا یعنی کہ جو پہلا غدار تھا اس کا جو بیٹا تھا ولی خان جو دوسرا غدار تھا، وہ اور بزنجو صاحب ڈھاکہ میں شیخ مجیب کے پاس گئے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ پلیز پاکستان نہ توڑو. تو پھر آپ اپنے آپ کو غدار کیوں کہتے ہیں جب ولی خان جو آپ کے دادا تھے وہ بھی شیخ مجیب سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے پاکستان نہ توڑو؟ دیکھیں حمید میر صاحب، الحمدللہ ہم اگر اپنے آپ کو غدار کہہ دیں تو پاکستان کی تاریخ میں غداری از اے ویری گڈ سرٹیفکیٹ. یہ خدا نخواستہ کوئی بغیرت ہی نہیں. پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے
پاکستان زندہ باد کا نعرہ ساری زندگی لگایا ہے، وہ انہوں نے ہی تو پاکستان کے ساتھ یہ اشر نشر کیا ہے، اور جنہوں نے حقیقتاً پاکستان یا اس قوم کے لیے بات کی ہے ان سب کو غدار بولا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں فخر ہے، جس طرح آپ نے کہا ولی خان بابا ہی واز اگینسٹ دا پارٹیشن آف پاکستان، کہ آپ کیوں توڑ رہے، آپ مینڈیٹ دے دیں، آپ کیوں مینڈیٹ بنگال کو نہیں دینا چاہ رہے؟ مینڈیٹ کی بات ہوئی نا، تب بھی مینڈیٹ تھا، پاکستان ہم سے کیوں الگ ہوا، بنگلہ دیش کیوں آزاد ہوا؟ کیونکہ ہم تب بھی مینڈیٹ نہیں مان رہے تھے۔ اور سیاستدان تو وہ سیاستدان ہوتے ہیں جو ہر کسی کی مینڈیٹ مانے، یہ نہیں کہ میرا ہو تو میں مانوں، نہیں ہو تو میں نہ مانوں۔ اور میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ ہمیں اس وقت سے یہ ہے کہ بھائی پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ یہ پورا پاکستان ویسٹ اور ایسٹ، تو پنجاب اس میں آ رہا تھا۔ لہٰذا اگر کوئی میرے سے یہ کہتا ہے کہ سندھ کی بات تھی یا کس کی بات تھی، تو بات، لیکن آج تو احمد ولی خان بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوا ہے۔